ایک بیوہ کو وراثت میں 6 مرلے کا پلاٹ ملا تھا۔ اس عورت کا ارادہ تھا کہ اس پلاٹ کو فروخت کر کے حج کی سعادت حاصل کرے گی، لیکن اپنے بیٹے کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھنے کے شوق کی وجہ سے اس نے پلاٹ کے کاغذات اپنے بیٹے کے حوالے کیے اور کہا، لو بیٹا، اس پلاٹ کو فروخت کر کے اپنا شوق پورا کر لو۔ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تب ایسے کئی پلاٹ خرید لوں گی اور حج کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ بیٹے نے جب اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو جذباتی ہوا، ماں کا شکریہ ادا کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر بھرتی ہوا، مگر اس کے بعد لڑکے کے تیور بدل گئے۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا، جبکہ ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پہلے تو مہینے میں 1-2 بار فون بھی کر کے اس کے حالات پوچھ لیتا، لیکن پھر اس نے فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک دن اسے اطلاع دی گئی کہ تمہاری ماں زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ کافی عرصہ بعد اچانک اسے اپنی ماں کی یاد آئی، اپنا بچپن یاد آیا۔ وہ بھاگا، ہسپتال میں آیا۔ بیوی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو بیوی کو بھی تھپڑ مارا۔ ہسپتال میں داخل ہوا، آپریشن تھیٹر کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ بوڑھی ماں نے ڈاکٹر سے کہا کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو اور میری روح نکلنے لگے تب۔ خالد صاحب ایک سکول ٹیچر تھے۔ جب اس کی سروس کے 25 سال مکمل ہونے والے تھے تب اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا کہ اب میں مزید نہیں پڑھا سکتا، لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ سروس کے 25 سال مکمل ہونے پر میں ریٹائرمنٹ لے لوں۔ پینشن سے ملنے والی رقم سے چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہو جائے گا یا پھر ایک دکان کھول لوں گا۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں، میں نے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا ہے، مگر میری ایک خواہش ہے، اگر ہو سکے تو وہ پوری کر لیں۔ مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک بات ہے، اگر آپ مان لیں تو۔ خالد صاحب نے بیوی سے کہا کہ کہنا کیا چاہ رہی ہو، کھل کے بات کرو۔ اس نے بتایا کہ میرے دلی خواہش ہے کہ شادی کے بعد میں حج کی سعادت حاصل کروں۔ اس پر خالد صاحب مسکرانے لگے اور کہا، میری بھی یہی خواہش ہے، اور پینشن ملنے پر سب سے پہلا کام میں یہی کروں گا۔ تم اس لحاظ سے بے فکر ہو جاؤ، ہمارے نصیب میں اگر حج ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ یہ سن کر مسز خالد بہت خوش ہوئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا اچھا ساتھی دیا جس کو اس کی خواہش کا احترام ہے۔ یہ خالد صاحب کی سروس کا آخری سال تھا جب 5ویں جماعت کا ایک بچہ مسلسل سکول دیر سے آتا تھا۔ حالانکہ خالد صاحب کئی دفعہ اسے اس بات کی سزا دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود لڑکے کی عادات میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ خالد صاحب ویسے تو بہت نفیس انسان تھے اور اپنی سروس کے دوران کبھی بھی اس نے کسی لڑکے کو سزا نہیں دی تھی، لیکن یہ عرفان ہی تھا جس نے اسے سزا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بقول خالد صاحب کے اس نے اپنی زندگی میں اتنا ہٹ دھرم اور ضدی لڑکا نہیں دیکھا۔ جتنی بھی اسے سزا دی جائے اس کی عادات میں کسی قسم کی تبدیلیاں نہ آ سکیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں وہ عجیب نظروں سے اپنے استاد کو دیکھتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ پر چھڑی ماری جائے تب ہاتھ پیچھے نہیں کرتا، بلکہ اپنے تاثرات سے یہ محسوس کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے بالکل درد ہوا ہی نہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ استاد کی ساری سزا بیکار جا رہی ہے اور اسے کسی قسم کا اثر نہیں ہو رہا۔ اسی وجہ سے اکثر استاد اسے شدید سزا دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ آج صبح خالد صاحب جیسے ہی گھر سے نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ یہی عرفان ایک منڈی میں موجود تھا۔ منڈی سے جو لوگ پھل سبزیاں خریدتے تھے، کچھ سبزیاں لوڈ اور ان لوڈ بھی ہوتی تھیں اور وہ گرے ہوئے پھل اور سبزیاں اٹھا لیتا تھا۔ کچھ خدا ترس لوگ اسے سبزیاں اور پھل اٹھانے دیتے، جبکہ کچھ لوگ اسے اس بات کی بھی سزا دیتے تھے کہ گری ہوئی سبزیاں اور پھل اس نے کیوں اٹھائے۔ خیر، جیسے بھی وہ پھل اور سبزیاں اکٹھی کر کے سڑک کے کنارے بیٹھ جاتا تھا، اس انتظار میں کہ لوگ اس سے سبزیاں اور تازے پھل خریدیں گے۔ وہ اس وقت تک سڑک کے کنارے میں موجود رہتا تھا جب اس کی تمام سبزیاں اور پھل فروخت نہ ہو جاتے۔ یہ کام وہ اپنے گھر کے لیے کر رہا تھا۔ پھر وہ پیسے لے کر ایک میڈیکل سٹور پر جاتا، کچھ ادویات خریدی، گھر کا تھوڑا سا راشن بھی خریدا اور واپس گھر چلا آیا۔ خالد صاحب بہت خاموشی کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ گھر جا کر وہ ادویات اور راشن گھر رکھ کر اپنا بستہ اٹھاتا ہے اور سکول کی جانب دوڑنا شروع۔ آج اس لڑکے کا پیچھا کرتے ہوئے خالد صاحب خود بھی سکول سے لیٹ ہو چکے تھے۔
آج اسے اس لڑکے کے بارے میں حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ وہ ہمیشہ لیٹ کیوں آتا ہے۔ خالد صاحب نہیں جانتے تھے کہ اس کی ماں بیمار ہے یا پھر باپ، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں وہ کسی نہ کسی کی کفالت تو ضرور کر رہا تھا اور ان کا خیال رکھ رہا تھا۔ عرفان دوڑتا ہوا سکول میں داخل ہوا۔ آج خالد صاحب نے اسے اپنے پاس بلایا، ان کے ہاتھوں کو چوما جو چھڑیاں کھا کھا کر سخت اور لال ہو چکے تھے۔ پوری کلاس حیران تھی کہ آج سر کو کیا ہو گیا۔ کہنے لگا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں حقیقت سے واقف بالکل نہیں تھا۔ چھٹی کے بعد خالد صاحب عرفان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عرفان نے خالد صاحب کو بتایا کہ اس کی ماں سخت بیمار ہے، وہ یتیم ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، گھر میں کمانے والا اور کوئی نہیں، اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی ہیں، لہٰذا وہ خود ہی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے روزانہ منڈی میں جاتا ہے، وہاں سے پھل سبزیاں گرتی ہوئی اکٹھی کرتا ہے، سڑک کے کنارے فروخت کر کے 4 پیسے کما لیتا ہے، ان سے راشن اور ادویات وغیرہ خرید لیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد خالد صاحب نے کبھی بھی عرفان کو سزا نہ دی۔ ہر ماہ اپنی تنخواہ میں معقول حصہ وہ عرفان کے حوالے کرتا تاکہ اب اسے منڈی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ گھر آ کر خالد صاحب نے اس واقعے کا تذکرہ اپنی بیوی مریم سے کیا اور کہا کہ سروس کے آخری سال مجھ سے بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ اگر میں اس بچے کی حقیقت سے واقف نہ ہوتا، میں اپنے آپ کو کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ میں نے بچے کی حقیقت جانی اور کافی عرصے سے اسے مار رہا تھا بغیر وجہ جانے۔ وہ لڑکا کن مشکلات میں ہے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یتیم ہے، بجائے اس کا سہارا بننے کے بس میں اسے سزا دیے جا رہا تھا۔ مسز خالد نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ اس لیے اللہ نے اس لڑکے کی حقیقت آپ کے سامنے لائی۔ آج سر خالد کا سکول میں آخری دن تھا، وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ تمام بچے بہت ایموشنل تھے، وہ سر سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ دکھی عرفان تھا۔ حالانکہ سر نے عرفان کو بہت مارا تھا، لیکن یہ بچے کا ظرف تھا، وہ جانتا تھا کہ سر مجھ سے ناواقف تھے۔ میں نے اپنی حقیقت سر کو بتائی تو وہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے۔ سر خالد کا بیٹا ریحان اس وقت 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اب ماسٹر صاحب نے اپنی تمام تر توجہ بیٹے کی تعلیم پر لگا دی، کیونکہ ریحان ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور دونوں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد سر خالد سب سے پہلے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے، لہٰذا مزید دیر کیے وہ پینشن لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ پیسے لے کر وہ بینک سے واپس آ ہی رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل سوار لڑکے نے ویران سڑک پر خالد صاحب کو روکا، اسے پسٹل دکھایا اور پھر بیگ لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ خالد صاحب اسے آوازیں دے رہے تھے کہ خدا را بیٹا میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ میرے 25 سال کی محنت کی کمائی ہے، مگر لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہ اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ خالد صاحب خالی ہاتھ گھر واپس آئے، اس کی طبیعت راستے میں ہی اچانک خراب ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بائک چلا رہے تھے کیونکہ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ اس رقم سے اس نے حج بھی کرنا تھا اور چھوٹا موٹا کاروبار بھی، مگر اب ان کے تمام سپنوں پر پانی پھر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے تو گیٹ پر گر گئے۔ اس کی بیوی مریم نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر گرا ہے تو روتی ہوئی اس کے پاس آئی، اپنے شوہر کو سنبھالا۔ ریحان اس وقت گھر میں ہی موجود تھا، جلدی سے پانی لے کر آیا، اپنے باپ کو پانی پلایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو مریم نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خالد صاحب نے بیوی اور ریحان کو بتایا کہ ویران سڑک کو دیکھتے ہوئے ایک ڈاکو نے میرا راستہ روکا اور پیسے لے کر بھاگ گیا، اور ساتھ میرا بٹوا بھی لے گیا جس میں میرا شناختی کارڈ بھی تھا۔ یہ خبر سن کر مریم کی تو جیسے دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، جبکہ ریحان ابھی کم عمر تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے باپ کی 25 سال کی محنت کی کمائی گئی ہے۔ خالد صاحب کے پڑوس میں اس کے دوست تھے جو اسے پولیس اسٹیشن اپنے ساتھ لے گئے، مگر آگے سے عجیب و غریب سوالات شروع کر دیے گئے، جس کی وجہ سے خالد کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ پولیس انسپکٹر بالکل کوآپریٹو نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ پولیس والوں سے کچھ نہیں ہوگا، شاید میری قسمت میں یہ نقصان لکھا تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا،
اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوست نے اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ایک ہفتے کا وقت گزر چکا تھا اور اب خالد صاحب تقریباً اس بات سے آگاہ ہو چکے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ اس کی پینشن کے پیسے اب واپس نہیں ملنے والے۔ اگر پولیس والوں نے کسی قسم کی کارروائی کی ہوتی تو مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے الٹا مجھ سے رشوت کی ڈیمانڈ کی کارروائی کرنے کے لیے، حالانکہ یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی۔ ایک ہفتے بعد ان کے گھر باہر کسی نے دستک دی۔ خالد صاحب اس وقت ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے ریحان سے کہا کہ جا کر باہر چیک کرو کہ دروازے پر کون ہے۔ ریحان دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک ڈاکیا کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ ریحان نے وہ خط اپنے باپ کے حوالے کیا۔ خالد وہ خط لے کر حیران ہوا، اس کا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، تو یہ خط آخر کہاں سے آیا؟ یہ تجسس اس کے دل میں تھا۔ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ خالد صاحب، میں آپ کا مجرم آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے خط پڑھنے کے بعد آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میری ماں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی جبکہ اس کا آپریشن ہونا تھا۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے، مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، مگر آپ کو لوٹنے کے بعد میں جیسے ہی ہسپتال پیسے لے کر گیا تو کسی خدا ترس ڈاکٹر نے بغیر معاوضے کے میری ماں کا آپریشن کیا اور اس کی زندگی بچائی۔ میری ماں صحت یاب ہو چکی ہے اور اسے نئی زندگی ملی ہے۔ اب یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا امانت کے طور پر میں نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن انتظار کیا تاکہ پولیس مجھے پکڑ نہ لے اور یہ معاملہ پرانا ہو جائے۔ اب آپ کی امانت میرے پاس پڑی ہے، آپ مجھے میرے بتائے گئے پتے پر آ کر اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں۔ خط پڑھ کر خالد صاحب ناشتہ بھول گئے، جلدی سے بائک نکال کر بتائے گئے ایڈریس پر روانہ ہوئے۔ یہ ایک ویران جگہ تھی اور خالد صاحب حیران تھے۔ دل میں وہ کافی خوفزدہ تھے کہ شاید یہ اس شخص کا کوئی اور منصوبہ نہ ہو اور مجھے مزید لوٹنا نہ چاہتا ہو۔ ویسے تو میرے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے اس موٹر سائیکل کے، شاید یہ بھی آج ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ 10 منٹ بعد ایک لڑکا جو کہ محض 18-20 برس کا تھا، ایک کپڑے میں منہ چھپائے ماسٹر صاحب کی طرف آیا اور آتے ہی ان کی قدموں میں گر گیا اور پھر رو رو کر کہنے لگا، استاد جی مجھے معاف کر دینا۔ ماسٹر نے اسے قدموں سے اٹھایا اور جب لڑکے نے اپنے چہرے سے رومال ہٹایا تو غور کرنے پر ماسٹر صاحب کو پتہ چلا کہ یہ تو اسی کا شاگرد ہے جو اس سے تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ اس کا نام عقیل تھا۔ خالد صاحب نے عقیل سے کہا کہ تم تو کلاس میں کافی لائق لڑکے تھے۔ عقیل نے ماسٹر صاحب کو بتایا کہ سر، غربت کی وجہ سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ نہ پایا اور میٹرک کے بعد مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان چکا تھا، جانتا تھا کہ جس سے پیسے لے کر بھاگ رہا ہوں یہ میرا استاد ہے، مگر اس وقت میری ماں سے محبت کا جذبہ مجھ پر غالب آ چکا تھا اور میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس دنیا میں صرف اکیلی ماں تھی جو میری اپنی تھی، باقی سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ باپ بھی مجھے اور ماں کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے شہر میں بسنے لگا۔ اس نے دوسری شادی کی اور جو دوست دوستی کا دعویٰ کرتے تھے مشکل کی اس گھڑی میں وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ماسٹر صاحب نے ان پیسوں میں سے 50,000 اس لڑکے کے حوالے کیے۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کیا تو ماسٹر صاحب نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ استاد کا حکم ہے، لہٰذا پیسے لے لو۔ پیسے لے کر وہ گھر واپس آیا۔ یہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ آج رات ماسٹر صاحب نے گھر میں گزارنی تھی اور صبح اپنی ویزے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے ایجنسی سے رابطہ کرنا تھا۔ ماسٹر صاحب حج کی درخواست بھی دے چکے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اس کی اور اس کی بیوی کا خواب پورا ہونے والا ہے، لیکن ابھی بھی ان کا امتحان باقی تھا۔ آدھی رات کو ڈاکو ان کے گھر میں آئے۔ کسی نے مخبری کی کہ ماسٹر صاحب پیسے لے کر واپس گھر آ چکے ہیں۔ یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ریحان کے سر پر پسٹل رکھا اور کہا کہ پیسے ہمارے حوالے کرو ورنہ تمہارے بچے کو جان سے مار ڈالیں گے۔ ماسٹر صاحب اس وقت لرز رہے تھے، ان کی منت کر رہے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو اور اس سے دور ہو جاؤ، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ صندوق میں سے پیسے نکالے، پیسوں کا تھیلا ان کے حوالے کیا تو انہوں نے ریحان کو چھوڑ دیا اور پھر گھر سے فرار ہو گئے۔ پیسے واپس ملنے کی خوشی بہت عارضی ثابت ہوئی اور ماسٹر صاحب دوبارہ غم میں ڈوب گئے۔ وہ رو رہے تھے کہ گلی میں شور بلند ہوا۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ ماسٹر صاحب جلدی سے گھر سے باہر نکلے۔ گھر کے ساتھ والی سڑک پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی لاش پڑی ہے
جبکہ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ ماسٹر صاحب آگے آئے، جا کر دیکھا تو تینوں میں سے ایک ڈاکو کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک ٹرک نے انہیں کچل دیا تھا جبکہ اس کے دو ساتھی بھاگ گئے تھے۔ جو ڈاکو مارا گیا اسی کے ہاتھ میں تھیلا بھی موجود تھا۔ ماسٹر صاحب نے وہ تھیلا وہاں سے لیا، تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے گھر سے چوری کر کے بھاگے تھے۔ اس سال شاید ماسٹر صاحب اور اس کی بیوی کی قسمت میں حج کرنا نہیں تھا اور حج کرنے کی درخواست کینسل ہو گئی۔ قراردادی میں ان کا نام نہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہماری درخواست ضرور قبول ہوگی۔ ہر ایک امتحان کے بعد ماسٹر صاحب کا دوسرا امتحان شروع ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے سال بے تابی سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے انتظار میں تھے، دن رات یہی خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں گے۔ ماسٹر صاحب کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ شہر میں ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ میری ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات ہوئی ہے اس سلسلے میں، دونوں مل کر 30 لاکھ کا یہ پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ اگلے سال منافع اس پلاٹ سے ہمیں حاصل ہوگا۔ ماسٹر صاحب کو دوست کا مشورہ کافی حد تک پسند آیا۔ ویسے بھی اسے فی الحال پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی جبکہ پیسے اس کے گھر میں پڑے تھے۔ دونوں دوستوں نے مل کر وہ پلاٹ خرید لیا، لیکن ان کے سر پر آسمان تب ٹوٹا جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ایسا پلاٹ تھا جس پر سٹے آرڈر جاری تھا۔ یہ متنازع زمین تھی جس پر مافیا کا قبضہ تھا۔ پراپرٹی ڈیلر بہت سارے لوگوں سے پیسے ہتھیا کر ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا تھا۔ خالد صاحب کافی پریشان ہوئے اور اپنے دوست کے گھر گئے۔ اس سے کہا، یار میں نے تمہارے مشورے پر ہی یہ پلاٹ خریدا تھا، لیکن اب ہم ایک نئی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ہمارے پیسے ایک ایسے شخص کے پاس ہیں جو کہ یہ ملک بھی چھوڑ چکا ہے، اور یہ پلاٹ بھی ہمارے کسی کام کا نہیں اور ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ پراپرٹی ڈیلر نے صرف ماسٹر صاحب اور اس کے دوست کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ شہر کے 50 لوگوں کو اس نے بے وقوف بنایا تھا۔ سب مل کر اس کے گھر گئے جبکہ اس کے والدین بھائی گھر کے اندر موجود تھے۔ خالد صاحب اور اس کے دوست سے پہلے 50 لوگ اس کے گھر کے ارد گرد جمع تھے اور ان کے والدین سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تمام لوگوں کے پیسے لے کر وہ فرار ہو چکا ہے۔ اس کے باپ نے مسکراتے ہوئے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا بیٹا وہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، میں اسے جانتا ہی نہیں، میں تو کب سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کر چکا ہوں، سارا محلہ اس بات کا گواہ ہے۔ یہ سن کر خالد صاحب اور اس کے دوست کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور انہیں اپنا پیسہ ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا جو کہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اسی دوران 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ خالد صاحب اب بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا نظام چلا رہے تھے، حالانکہ یہ عمر اس کے آرام کرنے کی تھی اور وہ یہی سوچ رہے تھے کہ بڑھاپے میں آرام کریں گے۔ ساری زندگی وہ سکول میں بچوں کو پڑھاتے رہے، محنت کرتے رہے۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ سخت محنت کر رہے تھے، اکیڈمیوں سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے تھے اور رات گئے تک ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے، جبکہ اس کی بیوی مریم سلائی کڑھائی کر کے 4 پیسے کما لیتی تھی۔ خالد صاحب حد سے زیادہ محنت کر رہے تھے، لہٰذا بیمار پڑ گئے۔ ان حالات میں ریحان نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ والدین کو حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دن ریحان نے اپنے باپ سے کہا کہ میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کی ماں نے اور خالد صاحب نے اس پر غصہ کیا اور نصیحت کی کہ کسی صورت پڑھائی نہیں چھوڑنی۔ خالد صاحب کو اچانک دل کا اٹیک ہوا اور وہ چل بسے۔ مریم اور ریحان کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا کیونکہ وہ ان کے گھر کے سربراہ تھے۔ اب مریم باپ ماں دونوں بن کر اپنے بیٹے کو پال رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی تعلیم بھی جاری رکھی تھی۔ FA کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ریحان نے ایک اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ جانتا تھا اس یونیورسٹی کے اخراجات اس کے پاس بالکل نہیں، نہ ہی اس کی ماں کے پاس کچھ ہے۔ وہ مایوسی کی حالت میں ماں کے سامنے آیا اور کہا، ماں میں فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میرا خواب تھا۔ ماں نے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، اپنا شوق پورا کر لو۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا، ماں سے پوچھنے لگا کہ پیسوں کا بندوبست کیسے ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں اور اس یونیورسٹی میں سیمسٹر کی فیس کافی زیادہ ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا مجھے وراثت میں 6 مرلے کی زمین ملی تھی۔ ماں نے اس زمین کے کاغذات بیٹے کے حوالے کیے اور کہا، جا اپنا یہ شوق پورا کر لے۔ میں نے تو سوچ کر رکھا تھا کہ زمین کو فروخت کر کے حج کروں گی، لیکن کوئی بات نہیں، جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تب اس طرح کے کئی پلاٹ خرید لیں گے اور میں حج کی سعادت بھی حاصل کر ہی لوں گی۔ بیٹے نے اپنی تعلیم جاری رکھی،
6 मरले के इस प्लाट को फ़रोख्त किया और उस इदारे में अपना एडमिशन करवाया। रिहान की मां ने सिलाई कढ़ाई जारी रखी, खूब मेहनत की। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद उसे एक अच्छी सी जॉब मिली और यूं बुरे दिनों का खात्मा हुआ। चंद अरसे बाद ये खुशी उसकी मां के लिए भी आर्जी साबित हुई, क्योंकि उसने पसंद की शादी की और फिर मां को छोड़कर बीवी के साथ अलहदा घर में रहने लगा। उस वक्त उसकी मां उसके मरहूम शौहर की तरफ से सिर्फ 10,000 की पेंशन ले रही थी। 10,000 के रहमो करम पर मां को छोड़कर वो अपनी मोहसिन मां से अलहदा हो गया। उसके अपने घर में गाड़ी से लेकर एयर कंडीशनर तक सारी सहूलियात मौजूद थीं, जबकि उसकी मां गर्मी में अब भी कपड़ों की सिलाई कर रही थी और इस बड़ी उम्र में। इन हालात में भी कभी मरियम के मुंह से अपने बेटे के लिए बद्दुआ ना निकली, क्योंकि वो अब भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मगर अब उसकी मां बीमार हो चुकी थी, वो बिस्तर से लग चुकी थी। बीमारी की हालत में भी उसने कभी अपनी मां की तीमारदारी ना की, ना ही फ़ोन करके उसकी हालत पूछी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो हमसाए उसे हस्पताल ले गए और इसी तरह उसको इत्तला दी गई कि उसकी मां हस्पताल में आखिरी सांसें ले रही है। अगर मां को ज़िंदा हालत में आखिरी बार देखना चाहते हो तो फ़लाँ हस्पताल आ जाओ। ये सुनकर उसने भागना शुरू किया। बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पहली बार बीवी पर थप्पड़ मारा। फिर वो हस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? कहने लगा, ये मेरी माँ है। डॉक्टर उसके मुताल्लिक काफ़ी कहानी सुन चुका था कि उसने अपनी माँ को इस हालत में तन्हा छोड़ा और बीवी के साथ रहने लगा। डॉक्टर उस पर शदीद गुस्सा हुआ, उसको काफ़ी डांट पिलाई और बुरा भला भी कहा। मरियम ने लरजते हुए हाथों से डॉक्टर के हाथ पकड़े और फिर कांपते हुए होंठों से डॉक्टर से पूछा कि तुम मेरे बेटे को आखिर क्यों डांट रहे हो? ये उस माँ के आखिरी अल्फाज थे जिससे उसकी मोहब्बत अब भी अपने बेटे के लिए झलक रही थी। उसके बाद उसकी माँ की गर्दन एक तरफ झुक गई और वो हमेशा हमेशा के लिए फलक के उस पार चली गई। आज भी तकरीबन हर घर की यही कहानी है। माँ बाप की उसकी ज़िंदगी में ही कदर करें, वरना वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन पछतावा कभी ख़त्म नहीं होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।